تو کم از کم اپلیکیشن تو فل کر دو. اس لیے آپ کو بلایا جاتا, آؤ دانی صاحب کی تقریر ہے, اپلیکیشن فل کر لو. آؤ آج مجھے مبارک کی زیارت, اپلیکیشن تو فل کر. آؤ آج مختار نعیمی کی آؤ, آج شاہ صاحب آؤ. تو پلیز سب کو بلایا کرو. کیوں؟ کم از کم کسی نہ کسی طرف سے کوئی نہ کوئی نمبر تو زیادہ ہو جائیں. اب حنین میں کیا ہو گیا؟ حنین ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد. وہ دھیان سے سنیے, جیت بھی بندوں کی طاقتوں سے نہیں ہوتی, اللہ کے فضل سے اور محمد کی نظر سے ہوتی ہے. اور یہ یوم حنین سب سے بڑا مسلمانوں کا جس میں حضور شریک ہوئے. آپ سوچئے کہ فتح مکہ میں اینڈ ہو گیا تھا, مکہ فتح ہوا, سارے جو بیٹھے ہوئے تھے ویٹ کر رہے تھے انہوں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھ لیا. حضور مکہ میں تھے, پیچھے قبیلہ ثقیف اور حوازن نے کیا کیا, انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ سارے مسلمان مکہ میں جمع ہیں, ان پر حملہ کر کے ان کو تباہ کر دو. 10,000 تو حضور مسلمان ساتھ لے کے چلے, آپ کے پاس ساتھ تھے. 2,000 مکہ سے ملے تو کتنے بنے؟ 12,000 آدمی. 12,000 آدمی نبی پر جان نشاور کرنے کے لیے موجود ہیں. حضور کو پتا چلا کہ بھائی ان قبیلے والوں نے تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کر لی. مکہ سے 3 میل کے دور پر فاصلہ ہے. حضور کے پاس تب اتنے پیسے نہیں تھے, اسلحہ بھی نہیں تھا. آپ صفوان بن امیہ کے پاس گئے, کہنے لگے یار وہ کچھ اسلحہ ملے گا. بولا اس وقت حضور کے پاس 10,000 آدمی تھے, چاہتے تو اٹھا لیتے ہر چیز, جیسے لوگوں کا قبضہ ہوتا, دکانیں آگ لگا دی, مال لے گئے, پیسے لے گئے نکال کے. جملہ سنیے, یہ آپ غصب کر کے لوگے مجھ سے یا عاریتاً لوگے؟ حضور نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہم غصب کر لیں گے تیرے مال کو؟ نہیں, یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا. آپ نے کہا ہم عاریتاً ادھار لیتے ہیں تم سے, ہمیں کچھ اسلحہ ملے گا؟ کہنے لگا میرے پاس 30-40 زرے ہیں, وہ میں آپ کو ادھار دیتا ہوں. حضور نے فرمایا ہم تمہیں یہ واپس کر دیں. 30 یا 40 زرے وہ جو پہنتے ہیں جنگ کے لیے, آپ نے اس سے لی. 40,000 کے قریب آپ نے پیسے لیے, دینار جو تھے وہ ادھار لیے, حملہ کرنے کے لیے بڑھے. 12,000 کا لشکر جا رہا ہے, 2,000 آگے لڑکے جا رہے ہیں. یہ لڑکے آگے ہونے چاہیے لیکن لڑکے کنٹرول میں ہوں تو آگے ہوں, ورنہ جب بھی لڑکے آگے آئے ہیں یہ چاہے جس دور کے بھی ہوں انہوں نے تباہی ضرور کی ہے. اب لڑکے آگے آئیں, ابھی انہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا, یہ حضور کے آگے ہیں اور بنا کچھ اسلحے کے اور بنا کچھ بس جذبے اور جوش کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. اور جو آگے بیٹھے ہوئے تھے وہ پورے عرب کے جتنا عرب ہے اس کے ماہر تیر انداز اور اسلحہ چلانے میں اس خاندان کا جوڑ کوئی نہیں ہے, تلوار چلانے میں. یہ جب آگے بڑھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا, 12,000 آدمی ہوں. کہنے لگے, آپ کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا, کہنے لگے آج اس وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی کہ ہمارے پاس بندے کم ہیں. ہو خدا نے اس جملے کو نقل کر دیا. اللہ فرماتا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز تھا. یوم حنین میں جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز تھا. یہ جب آگے پہنچے انہوں نے تیر اندازی کی تو آپ کو معلوم ہے کہ جب زیادہ بندے واپس مڑیں تو وہ واپسی کی بھگدڑ میں بندے مر جاتے ہیں. یہ جتنے بھی جلوس میں کوئی شور شرابہ ہوتا ہے, یا جیسے میلاد النبی میں ہوا تھا, کسی نے شرارت بازی کی, وہ حملہ کرنے والے کم تھے, جو لوگ ڈر کی وجہ سے بھاگے ان کے پاؤں کے نیچے آگے زیادہ مر گئے. اب جب وہ حملہ ہوا تو جو نئے مسلمان بنے تھے وہ جب ڈر سے واپس بھاگے, ان کے بھاگنے کی وجہ سے بھگدڑ مچی. بھگدڑ مچنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک قافلہ ادھر, ایک خاندان ادھر, فیملی ادھر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے اور ارد گرد ٹوٹل 100 آدمی رہ گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سفید خچر پہ سوار تھے. یہ سفید خچر بڑا نایاب ہوتا ہے, سفید خچر پہ نایاب تھے. اور علی نبی اللہ قصیب علی ابن عبد المطلب, اور حضور آگے بڑھے جا رہے ہیں, سب بھاگ گئے, حضور آگے, اور ارد گرد آپ کے ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عباس, یہ لوگ رہ گئے. تیر پہ تیر چل رہے ہیں اور میرا نبی حنین میں موجود, سب کے سب بھاگ گئے. پھر خدا فرماتا ہے کہ تم پر زمین تنگ ہو گئی باوجود اس بات کے کہ وہ بڑی کھلی تھی. ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینہ, پھر خدا نے سکینہ کو نازل کیا علی رسول ہی, اپنے رسول پر, وعلی المومنین, وہ اپنے مومنین پر,
وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر کو اتارا کہ جو نظر نہیں آتا تھا۔ پھر خدا تعالیٰ نے ایک جگہ ہے 5000، ایک جگہ ہے 8000، ایک جگہ ہے 12000 فرشتے اتارے، اور جب فرشتہ اترتا ہے نا اس وقت سکون ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی تہجد پڑھیے گا، اب بڑے پریشان ہوں تو عبادت اور قرآن اور وظیفہ مسلسل کرتے جائیں گے، ایک دم سے آپ کو فیل ہوگا جیسے پتہ نہیں میرے دل میں خوشی آ رہی ہے۔ وہ جو ہی آپ تم وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ فرشتے کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جب تمہاری باڈی کو مس کرتا ہے نا، تمہیں سکون، سکینہ، یہ اس کے نزول کا وقت، اور بہت تیزی سے آنسو آنکھوں سے نکلنے لگ جاتے ہیں۔ یہ علامت ہے جب جبرائیل علیہ السلام اپنا پر مس کرتے ہیں، یا کوئی بہت متبرک جو قریبی فرشتہ جو ہے وہ تمہیں مس کر جاتا ہے، تو فرشتوں کے نزول سے سکینہ نازل، ایک دم لوگ پھر واپس آنے لگ جائے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ اصحاب سامورا کو، کہاں ہیں؟ آواز دی، دوڑتے ہوئے واپس آئے۔ بلاؤ انصار کو، انصار کہاں ہیں؟ دوڑتے ہوئے واپس آئے۔ سب ایک دم سے پھر اکٹھے ہوئے حملہ کیا۔ 4000 لوگ قیدی بنے، 24000 اونٹ قبضے میں آئے، 40000 بکریاں میرے نبی نے قبضے میں لی، چاندی بہت ساری آپ کے قبضے میں آئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خدا تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، فتح عطا فرمائی۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، خدا نے ان کو کافروں کو عذاب دیا اور یہ جزا ہے کافروں کی۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قیدی لے کے واپس مڑے، اور یہ سارا جو ہے وہ مال بانٹا، جتنے تھے سب لوگوں میں بانٹ دیا۔ ایک وفد پھر آپ کے پاس آیا، مسلمان، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک عرض ہے ہماری۔ اپنے فرمایا بولو۔ جی وہ آپ ہمارے مال اور قیدی تو وہ واپس مل جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تمہارے مال کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہتا، وہ تو بانٹ دیا گیا، جہاں جہاں جانا تھا وہ تو پہلے ہی پہنچ گیا۔ وہ تمہارے 24000 اونٹ، تمہاری 40000 بکری ہیں، وہ سب اس کا تو میں گفتگو نہیں کرتا۔ ہاں البتہ تمہارے قیدی جو ہیں ان کے بارے میں ذرا رکو۔ حضور کھڑے ہوئے، 4000 آدمیوں کو چاہتے میرا نبی گردنیں اڑا دیتا ہوں۔ حضور کھڑے ہوئے، حمد کی، ثنا بیان کی، اس کے بعد فرمانے لگے دیکھو بھائی یہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں، یہ اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ان کے قیدیوں کو تم چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تو بیچ میں کچھ لڑکے کھڑے ہو گئے، وہ جی ہم چھوڑتے ہیں، ہم چھوڑ دیں۔ فرمانے لگے نہیں، ان سے جا کے پوچھو جو تمہارے بڑے ہیں، ان سے جا کے بات کرو۔ واپس آ کے بتایا جی ہم سب کے سب قیدی جو ہے وہ آزاد کرتے ہیں، یہ ہے رحمت للعالمین۔ تو خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو اپنی کثرت پہ ناز مت کیا کرو، ناز کرنا ہے تو مجھ پہ کرو، تو محمد کی ذات پہ ناز کرو، اور ایمان سے محبت کرو، کفر سے نفرت کرو۔ جب تم ایمان سے محبت کرو گے تو میں ساری چیزیں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ سب لوگ